السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، سلام کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے اور ساتھ ہی ساتھ سیدنا آدم علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ ہم اپنے خطاب کے شروع میں لوگوں سے ملاقات کے وقت سلام کرتے ہیں، تو آئیے جانتے ہیں کہ سلام کرنے میں کس قدر خیر و برکت، محبت و مودت اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیں۔ احادیث کے حوالے سے آج ہم جانیں گے کہ سلام کرنے میں کس قدر نیکیاں اور کس قدر فائدے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی اذا دخلت علی اہلک فسلم یکون برکۃ علیک وعلی اہل بیتک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، بیٹے جب گھر میں داخل ہوا کر لوگوں سے مل تو سلام کیا کر، کیونکہ تیرا یہ سلام کرنا تیرے لیے اور تیرے گھر والوں کے لیے خیر و برکت کا سبب ہوگا۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، اس حدیث کے راوی حضرت عمران بن حسین ہے۔ فرماتے ہیں ان رجلا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال السلام علیکم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشر ثم جاء آخر فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عشرون ثم جاء آخر فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثون۔ حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور انہوں نے السلام علیکم کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کے لیے 10 نیکیاں ہے۔ پھر دوسرا شخص حاضر بارگاہ ہوا اور انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کے لیے 20 نیکیاں ہے۔ پھر تیسرا شخص حاضر ہوا اور انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے ذریعے سلام پیش کیا تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس کے لیے 30 نیکیاں ہے۔ معزز ناظرین، تو معلوم ہوا السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہے، اور اگر اس کے ساتھ ورحمۃ اللہ بھی کہیں گے تو 20 نیکیاں ہو جائیں گی، اور اگر وبرکاتہ کو بھی شامل کر لیں گے تو 30 نیکیاں ہو جائیں گی۔ معزز ناظرین، آپ کے سلام کا جواب فرشتے بھی دیتے ہیں، کیونکہ علماء کرام فرماتے ہیں سلام ایک شخص کو کیا جاتا ہے، مگر علیکم میں جمع کی ضمیر استعمال کر کے اس شخص کے ساتھ موجود فرشتوں یعنی کرامن کاتبین اور محافظین کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے، اور وہ اس شخص کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو سلام کو خوب عام کریں، حضور کی سنت کو خوب پھیلائیں اور اپنے درمیان محبت پیدا کریں۔ سلام کرتے وقت دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں جسے سلام کرنے لگا ہوں اس کا مال، عزت اور آبرو سب کچھ میری حفاظت میں ہے، میں ان میں سے کسی میں بھی دخل اندازی کرنا حرام جانتا ہوں۔ سلام کا جواب فوراً اور اتنی آواز سے دینا ضروری ہے کہ سلام کرنے والا سن لے، اور اگر کوئی کسی کا سلام لائے تو اس کے جواب میں علیکہ و علیہ السلام کہے، یعنی تم پر بھی اور ان پر بھی سلام ہو۔ مجمع میں اگر کچھ لوگ ہوں اور کوئی آ کر السلام علیکم کہے تو مجمع میں سے کسی ایک کا جواب دے دینا کافی ہے۔ اگر کوئی شخص بھی جواب نہ دے تو سب لوگ گنہگار ہوں گے۔ اگر سلام کرنے والے نے کسی کا نام لے کر سلام کیا یا کسی کو مخاطب کر کے سلام کیا تو اب اسی کو جواب دینا
ضروری ہوگا، کسی دوسرے شخص کا جواب دینا یہ کافی نہیں ہوگا۔ کیا میں تم کو ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس پر تم عمل کرو تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں اپنے درمیان سلام کو عام۔ لیکن آج بدقسمتی سے ہمارے یہاں ایک غیر اسلامی طریقہ رائج ہوتا جا رہا ہے کہ جب کوئی اسلامی بھائی آپس میں ملتے ہیں تو السلام علیکم سے ابتدا کرنے کے بجائے آداب، مجاز بخیر، صبح بخیر، شام بخیر، کیا حال ہے، ان عجیب و غریب کلمات سے ابتدا کرتے ہیں، جبکہ یہ خلاف سنت ہے۔ اور اسی طرح رخصت ہوتے وقت گڈ بائے، ٹاٹا، بائے بائے کے الفاظ ادا کرتے ہیں، جو کہ خلاف سنت ہے، بلکہ اس کے بجائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے۔ معزز ناظرین، آپ سے آخری گزارش میری یہ ہے کہ آپ کسی بس میں ہو، آپ کو کسی اسپتال میں جانا پڑے، آپ کسی ہوٹل میں داخل ہوں، جہاں جہاں مسلمان اکٹھے ہوں وہاں آپ سلام کر دیا کریں۔ یہ دو الفاظ زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں، مگر ان کے فوائد و ثمرات بہت ہی زیادہ ہے۔ سلام کو عام کرے اور لوگوں میں محبت کو پھیلائے، یہی حضور کا فرمان ہے۔